خلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وبناته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. آج یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. یہ دولت و دنیا، یہ رشتے و پیوند، بتان وہم و گماں، لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے فریب کا سودا، یہ فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ. گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں، لا الہ الا اللہ. معزز سامعین، آج ہم سب غوث زمان حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک کی تقریب میں حاضر ہیں. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس آستان سے جو شمع فرازاں ہوئی، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، اس نے الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بیدار کیے رکھا. آج اس آستان کے نوجوان افتخار اہل سنت صاحبزادہ علامہ پیر افتخار الحسن صاحب ماشاءاللہ جس ولولے سے، جس جذبے سے، جس جنون سے، جس عشق سے، جس وارفتگی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کی ناموس کی حفاظت کے لیے جگہ جگہ پر خود پہنچ رہے ہیں، یقین کریں یہ خواجہ غلام حسن پیر سواگ کا فیض خاص ہے. اس وقت امت کو بد عقیدگی کا ایک طرف سامنا ہے، دوسری طرف بد عملی کا، کردار کا ایشو ہے. میں اولیاء اللہ نے جن ان دونوں پہلوؤں پر اپنی زندگی میں توجہ دی ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے قرآن کر دیا، ہم نے اللہ کے دین کو عملی طور پر ترک کر دیا.
ابھی مرشد آباد کے صاحبزادہ صاحب ایک حدیث سنا رہے تھے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. میرے آقا نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر 5 نمازیں نہیں، 20 نمازیں نہیں، 100 نمازیں نہیں، 1 نماز بھی ترک کی، اس نے کفر کر دیا. وہ عقیدتاً کافر نہیں بنا، وہ عملاً کافر بن گیا. تو ہمارا کام، اشفاق احمد ادیب ہے، وہ کہتا ہے میں جب یورپ میں جاتا ہوں، جب میں مغرب میں جاتا ہوں، وہاں مجھے اسلام نظر آتا ہے. جب میں پاکستان میں آتا ہوں، برے صغیر میں آتا ہوں، یہاں مسلمان نظر آتے ہیں، اسلام نظر نہیں آتا. اسلام نے امن کا درس دیا ہے، اسلام نے ایک دوسرے کے احترام کا درس دیا ہے، اسلام نے ہمیں ایک دوسرے کا رسپیکٹ سکھائی ہے. لیکن آج ہمارے اندر بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، بیٹا باپ کو گولی مار رہا ہے، بہن بھائی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ماں بیٹی آپس میں لڑے ہوئے ہیں. جس گھر کی کہانی دیکھو ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے، ایک کشیدگی ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کلمہ تو تو نے پڑھ لیا، کلمہ تو تو نے پڑھ لیا، لیکن تو اس کلمے کو اپنے گھر میں نافذ نہیں کر سکا. کلمہ تو نے پڑھ لیا، تیری اولاد میں اس کلمے کی تاثیر نہیں ہے، تیرے گھر میں اس کلمے کا رزلٹ نہیں ہے، تیرے گھر میں اس کلمے کے اثرات نہیں ہیں. اقبال کہتا ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل. اور زبان سے کلمہ پڑھنے والا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل و نگاہ کو مسلمان کرنے والے یہ لوگ تھے، دل و نگاہ مسلمان نہیں. آج ہم لوگ کافر ہیں، کافر بمعنی عمل ہیں کہ ہمارے گھر میں کفرستان کا ماحول ہے. کبھی تو نے سوچا تیرا بیٹا جب کالج جا رہا ہے، تیرے بچے اگر سکول جا رہے ہیں، تیرے بچے اگر یونیورسٹی جا رہے ہیں، تیری بیٹیوں نے سکول جانا ہے، تو فجر کی نماز سے پہلے ان کو اٹھاتا ہے، ان کو یونیفارم پہناتا ہے، ان کو ناشتہ دیتے ہو، ان کو تیار کرتے ہو. لیکن کبھی اتوار کے دن بھی تو نے اٹھایا ہے کہ بیٹی کھڑی ہو نماز پڑھ، بیٹا کھڑا ہو اللہ کے بارگاہ میں سجدہ دے. اتوار کے دن تو 11 بجے تک سوئیں گے، 12 بجے تک سوئیں گے. ہر گھر کی یہ کہانی ہے. تیرا بیٹا سکول کے لیے اٹھتا ہے، تیری بچی کالج کے لیے اٹھتی ہے، لیکن نماز کے لیے نہیں اٹھتی. بتا یہی اسلام ہے، یہی دین ہے، یہی رسول اللہ کا دیا ہوا اسلام ہے. ہم نے یہاں جو دو رنگی ہے، یہ جو دو رنگی ہمارے اقدار میں ہے، یہ دو رنگی ہمارے کردار میں ہے، یہ دو رنگی ہمارے معاملات میں ہے. اسلام اس لیے نہیں آیا، قرآن اس لیے نہیں آیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اپنے قرب و جوار کا جائزہ لیں. تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں اپنے گھر کا، اپنے گاؤں کا، اپنی بستی کا، اپنے علاقے کا، کہ آپ کے گھر میں، آپ کے علاقے میں کتنے لوگ ہیں جو انجینئر ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، جو لائر ہیں، جو کسی نہ کسی شعبے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں. آپ نے کبھی کسی زمیندار کے بیٹے کو، کبھی کسی جاگیردار کے بیٹے کو، کبھی کسی سیاستدان کے بیٹے کو، کبھی کسی دولت مند کے بیٹے کو، کبھی کسی منسٹر کے بیٹے کو، آپ نے کبھی ڈپٹی کمشنر کے بیٹے کو، آپ نے کبھی کمشنر کے بیٹے کو اپنے قرب و جوار میں دیکھیے، کیا ڈی پی او کا بیٹا، ڈی سی کا بیٹا مسلمان نہیں ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کالج جانے والا کبھی مدرسے بھی گیا ہے، کبھی قرآن بھی پڑھایا ہے؟ اور ڈی سی صاحب، کمشنر صاحب، جج صاحب، سیکٹری صاحب، تو نے سارے عہدے، سارے علوم، سارے فنون، سارے ہنر تو نے اپنے گھر میں لائے ہیں، تو نے اپنے بچوں کو سکھایا ہے. اگر تو نے نہیں سکھایا، دولت کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، کلمہ پڑھنے والوں کو قرآن نہیں سکھایا،
رسول اللہ کا دین نہیں سکھایا، نماز نہیں سکھائی. یہ ایک ہفتے کی بات ہے. ہمارے کوئٹہ میں مشہور ایک ڈاکٹر ہے، سرجن. اس کا وہ کوئٹہ سے آ رہا تھا اپنے گھر کی طرف کسی شادی سے. کوئٹہ میں سرجن ہے، ڈاکٹر ہے، FCPS ہے. یہ ہفتے کی کہانی ہے، ایک ہفتے کی بات بتا رہا ہوں. دولت کے وجہ سے اس کے ایک بیٹے نے اپنے 3 بھائیوں کو کار میں ایک ہی جگہ گولی مار کے مار ڈالا. یہ ابھی ایک ہفتے کی بات ہے. ہمارے بلوچستان میں ڈیرہ مراد جمالی میں جہاں زیب کاکڑ DPO تھا، اپنے آپ کو خودکشی کی ہے. تو کیا ہو رہا ہے؟ گھر گھر میں لڑائیاں ہیں، گھر گھر میں فتنے ہیں. اپنے گھر میں دیکھو، اپنے معاملات میں دیکھو. آپ نے کبھی سوچا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح بخاری میں روایت ہے، میرے آقا نے سینے سے لگایا، اللہم علم الکتاب، اے اللہ قرآن کا سمجھ، قرآن کا فہم ان کو عطا کر، اپنے کلام کا فہم عطا کر. میرے آقا کی دعا تھی. جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اتقان میں لکھتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے پوچھا، رسول اللہ کی دعا رد نہیں ہوتی، آپ کو دعا ملی ہے کہ قرآن کا فہم عطا کر، آپ کو قرآن کا فہم ملا ہے، کتنا قرآن میں آپ نے پایا؟ فرمایا واللہ لو دالی اکال و بعیرن لوجدتہ عنہ فی کتاب اللہ. اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے میں کسی سے نہیں پوچھوں گا، مجھے قرآن بتائے گا کہاں پڑھا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا سنو، اللہ نے فرمایا سنو، اللہ کا ایک فیصلہ ہے کلمہ پڑھنے والے کے لیے. فرمایا سنو، ما کانا لمؤمن ولا مؤمنات، فرمایا کوئی مومن مرد، کوئی مومن عورت، یہ قرآن کا ایک پرنسپل ہے، یہ قرآن کی ایک میں سیکشن پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن کی ایک پروویژن ہے. یہ CPC کا قانون نہیں بتا رہا، یہ PPC کا پروویژن نہیں بتا رہا، یہ میں پاکستان کا کانسٹیٹیوشن نہیں بتا رہا، یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا. یہ پروویژن قرآن کی ہے، یہ رول قرآن کا ہے، یہ ضابطہ قرآن کا ہے. جس قرآن کو تو کہتا ہے میں ایمان لایا ہوں، جھوٹ بولتا ہے تو. قرآن کہتا ہے اگر تو ایمان لایا ہے، سن، جو بھی کلمہ پڑھے گا، جو بھی لا الہ پڑھے گا، جو بھی اپنے آپ کو مومن ہونے کا دعویٰ کرے گا، ویدر اگر وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کے لیے فرمائے اذا قضى اللہ، جب اللہ و رسولہ اور اس کے محبوب نے کسی معاملے میں فیصلہ صادر کر دیا، کوئی حکم دے دیا کہ یہ کرنا ہے یا یہ نہیں کرنا، فرمایا پھر اس کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے. جب اللہ نے کہہ دیا یہ حرام ہے وہ حرام ہے، ناجائز ہے وہ ناجائز ہے، جو گناہ ہے وہ گناہ ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے. لیکن اللہ کے رسول نے بہت سی چیزوں کو حرام کیا ہے، بہت سی چیزوں کو گناہ قرار دیا ہے، بہت سی چیزوں کو ناجائز کہا ہے. تیری میری زندگی میں صبح سے شام تک قرآن کی خلاف ورزی ہوتی ہے، رسول اللہ کے فرمان کی خلاف ورزی ہوتی ہے. میرا تیرا اختیار کلمہ پڑھنے کے بعد قرآن نے چھین لیا ہے. جب آپ کسی ملک میں داخل ہوتے ہو، آپ کو جب پاسپورٹ دیا جاتا ہے، اس کے قوانین دیے جاتے ہیں. یہ تو ہمارا پاکستان ہے، ہم قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں. آپ یورپ میں جائیں، سعودیہ میں جائیں، آپ باہر جائیں، آپ کے عزیز ہوتے ہوں گے، آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، کوئی اشارے کو توڑ نہیں سکتا، کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، کوئی روڈ پر گندگی نہیں پھینک سکتا، کوئی کسی سے لڑ نہیں سکتا، کوئی گالم گلوچ نہیں کر سکتا. قانون کی پکڑ میں آتا ہے، اس لیے کہ قانون وہاں ہے. اب اللہ اور اللہ کے رسول کا یہ قانون ہے کہ تو کلمہ پڑھنے والا ہے، تو قرآن پر ایمان لاتا ہے، تو تیرا اختیار ختم ہو گیا. اب تیرے اوپر تیرے کاروبار کے معاملے میں، تیرے لین دین کے معاملے میں، تیرے والدین کے بارے میں، تیرے ہمسایوں کے بارے میں، تیری اولاد کے بارے میں، تیرے تمام معاملات میں، انڈیویجولی ہوں، کلیکٹیولی ہوں، سوسائٹی کے ہوں یا تیرے نجی معاملات ہوں، اب سب میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا قانون چلے گا.
اب اللہ کا آئین چلے گا، اب اللہ کا نظام چلے گا، اب رسول اللہ کا دیا ہوا ضابطہ چلے گا، اب کلمہ پڑے گا تو کلمے کا تم نے لاج بھی رکھنی پڑے گی۔ ہم نے کلمے کی لاج نہیں رکھی، ہم نے قرآن کی لاج نہیں رکھی، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج نہیں رکھی۔ آپ نے کبھی قرآن کو پڑھا؟ آپ نے قرآن کو پڑھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی مثالیں دیے۔ ایک جگہ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا، سنو قرآن کو، سنو اللہ کے فرمان کو سنو، پھر جا کر گھر میں اپنے معاملات کا جائزہ لو۔ آج پیر سواگ رحمت اللہ علیہ کے عرس پر پیر سواگ کا وہ پیغام جو اپنی زندگی میں اپنے خلفاء کو دیتے تھے، جس پہ معرفت کے منازل وہ لوگ طے کرتے تھے، جس پہ روحانی مقامات کی بلڈنگ تعمیر ہوتی تھی، وہ سنیں، وہ ساری بلڈنگ قرآن کی وجہ سے تھی، رسول اللہ کی سیرت کی وجہ سے تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی وجہ سے تھی، ان کی برکت کی وجہ سے تھی۔ تو سنیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، ایسے مت کرنا جیسے وہ لوگ کرتے تھے۔ قالوا سمینا، ان کو قرآن سنایا جاتا تھا، ان کو اللہ کے احکامات سنائے تھے، تورات سنائی جاتی تھی، زبور سنائی جاتی تھی، انجیل سنائی جاتی تھی، اللہ کے صحیفے سنائے جاتے تھے۔ یہود و نصارہ کو قالوا سمینا، کہتے ہم نے سن لیے، مولوی صاحب نے تقریر کی، ہم نے سن لی، جمعے پر بیان ہوا، ہم نے سن لیا۔ اللہ فرماتا ہے وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ سننے کا مطلب یہ ہے اس کو قبول کرنا، سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے قرآن کو ادھر سے سنو ادھر سے نکال دو، سننے کا مطلب یہ ہے اپنے دل سے سنو، سننے کا مطلب یہ ہے اپنے کردار میں لاؤ، سننے کا مطلب یہی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قطعی طور پر یہ رول بنا دیا، یہ ضابطہ بنا دیا، یہودوں کی طرح مت ہو جانا۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، لجپال لجپال، پیر سواگ پیر سواگ، لجپال لجپال، پیر سواگ پیر سواگ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اگلی بات سنیں، ہمارے گھر کی بے چینیاں کیوں ہیں میں بتاتا ہوں، ہمارے گھر کی پریشانیاں کیوں ہیں میں بتاتا ہوں، ہمارے جھگڑے گھر کیوں ہیں میں بتاتا ہوں۔ سنیں، کبھی آپ نے گھر میں اپنے بچوں کو تعلیم پڑھائی، اتنی کتابیں، اتنا بڑا بیگ لے کے وہ سکول جاتا ہے، اتنا بڑا بیگ لے کے وہ پی سی ایس کرتا ہے، اتنی بڑی بکس لے کر وہ سی ایس ایس کرتا ہے، اتنی بڑی بکس لے کر وہ میڈیکل میں جاتا ہے، انجینئرنگ میں جاتا ہے، اور ظالم ایک چھوٹی سی کتاب ہے 30 پاروں کی قرآن کریم۔ تم نے اپنے بچے کو کبھی یہ بھی کہا کہ اس میں بھی غور کرو، یہ پڑھو، ہمیں پڑھاؤ اس میں کیا لکھا ہے؟ قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے امت نے، یہ قرآن کے ساتھ سلوک ہے۔ آپ قرآن کیا صرف اس لیے آیا ہے اس کو چوما جائے، قرآن اس لیے آیا ہے کہ اس کی زیارت کی جائے، قرآن اس لیے آیا ہے کہ بیٹی کی شادی کرتے وقت اس کو اس کے نیچے گزارا جائے، قرآن اس لیے آیا ہے کہ مرنے والے پر سورت کوئی پڑھی جائے، قرآن اس لیے آیا ہے کہ قبر پر جا کر ختم پڑھا جائے، قرآن اس لیے آیا ہے کہ کلخانی پر پڑھا جائے۔ ارے قرآن اس لیے نہیں آیا، قرآن تدبر کے لیے آیا ہے، قرآن عمل کے لیے آیا ہے، قرآن غور کے لیے آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، اگر تو متقی ہے یہ قرآن تیرے لیے گائیڈ لائن ہے، اس میں تمہارے لیے کوڈ آف لائف ہے، اس میں تمہارے لیے ہدایت ہے، اس میں حرام حلال ہے، تو نے گھر میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو نے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، تو نے ہمسائے کے ساتھ کیسے چلنا ہے، تمہیں چلتے ہوئے وقار کیسا ہونا چاہیے، تمہیں جھوٹ بولنا ہے یا نہیں، تمہیں غیبت کرنا ہے یا نہیں، تمہیں چغلی مارنی ہے یا نہیں، تمہیں بدتمیزی کرنی ہے نہیں، یہ ساری چیزیں تمہارا پرسنل کیریکٹر قرآن بنائے گا۔ تمہارا لین دین ہوگا، سود تو نہیں ہے، حرام تو نہیں ہے، گناہ تو نہیں ہے، ناجائز تو نہیں ہے، کہیں غلطی تو نہیں کر رہا کہ وہ بے برکتی کا باعث بنے۔ کل یہ حرام سے کمایا ہوا پیسہ، یہ سود سے کمایا ہوا پیسہ، یہ ناجائز طریقے سے بنائی ہوئی جائیدادیں، بہنوں کا حق، پنجاب کا مجھے پتہ نہیں ہے، ہمارے بلوچستان کے جو ہمارے علاقے ہیں وہاں بہنوں کو وراثت میں حقوق نہیں دیے جاتے، وہاں بہنوں کو نہیں، یہ شرعی حق ہے ان کا۔ تو بہن کا حق کھائے گا،
تیرے اولاد حرام پر پلے گی تو تیرا گریبان نہیں پکڑے گی، وہ تجھے گریبان سے پکڑ کے گھر سے نہیں دھکے دے گی، تیرے گھر میں جنگ نہیں ہوگی، تیرے گھر میں فساد نہیں ہوگا، تیرے گھر کا امن خراب نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے قانون کی ویلیشن کرتا ہے، تو رسول اللہ کے دیے ہوئے نظام اور ضابطوں کو پامال کرتا ہے، تو انگریز کو پسند کرتا ہے، ان کا دیا ہوا قانون تو نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے، ان کی دی ہوئی کتابیں پڑھاتا ہے، اپنی صرف 40-50 سالہ 20-30 سالہ زندگی کے لیے تو اتنا علم حاصل کرواتا ہے، ایک چھوٹا سا قرآن نہیں پڑھاتا۔ یہ کیا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آئین دیا ہے، ایک قانون دیا ہے، ایک کوڈ آف لائف دیا ہے، وہ قرآن ہے۔ کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ ہے وقت کی مصلحت، کس کے عمل کا معیار، کس کی نگاہ ہو گئی طرز اسلاف سے بیزار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، اور قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ پیغام محمد کی طرف لوٹیے، رسول اللہ کے آئین کی طرف لوٹیے، رسول اللہ کے دیے ان ضابطوں کو گھر میں نافذ کیجئے، قرآن کو گھر میں لائیے، نماز کو گھر میں جائیے۔ تمہارا سکھ واپس نہیں آئے، تمہارا سکون واپس نہیں آئے، تمہاری خوشیاں واپس لوٹ کے نہیں آئے تو آپ یقین کریں ہم نے یہ تجربہ کر کے دیکھا ہے، جب بھی ہم تھوڑا سا قرآن سے باغی ہوئے، جب بھی ہم نے رسول اللہ کے شریعت سے بغاوت کی، خدا کی قسم بے چینی دیکھی ہے، پریشانی دیکھی ہے، بے سکونی دیکھی ہے۔ جب بھی قرآن کی طرف لوٹے ہیں، رسول اللہ کے فرمان کی طرف لوٹے ہیں، سکون واپس آ گیا ہے، برکت واپس آ گئی ہے، خوشیاں واپس لوٹ کے آئی ہیں اپنے اندر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جا کے ہوتے ہیں مساجد میں جو سفارا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اللہ کہتا ہے گھر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے گھر کوئی تمہارا تو غریب۔ عمراء امیر لوگ نشائے دولت میں ہیں غافل ہم سے، یہ تو جاگیریں بنانے میں لگے ہیں، یہ تو کوٹھیاں بنانے میں لگے ہیں، یہ تو بینک بیلنس بنانے میں لگے ہیں۔ عمراء نشائے دولت میں ہیں غافل ہم سے، اور کہتے میرا جو دین ہے روشن ہے روشن ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ یہ ہماری حالت ہے، یہ ہمارا نظام ہے، یہ ہماری تربیت ہے۔ اب قرآن کو سنیے، قرآن نے کہا یہودیوں کی طرح مت ہو جانا، عیسائیوں کی طرح مت ہو جانا، وہ یہی کہتے تھے سمینا وہم لا یسمعون۔ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے، توریت سنتے تھے، زبور سنتے تھے، انجیل سنتے تھے، کہتے ہم نے سن لیا۔ پھر اس نے تو کہا سود حرام ہے، اس نے کہا حرام طریقے سے مت کھانا، اس نے کہا جھوٹ کاروبار میں مت بولنا، لین دین میں غلط بیانی مت کرنا۔ تو اللہ کے احکامات تھے، انہوں نے ان کی دھجیاں اڑائی۔ اللہ نے کہا رسول اللہ کی امت تم ایسا مت کرنا۔ اور قرآن کریم سورۃ مائدہ کو کبھی چیک کر کے دیکھیں، قرآن کریم نے سورۃ مائدہ کو میں پڑھ رہا تھا، میں بڑا حیران ہوا۔ اللہ نے فرمایا اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں، اپنے لین دین میں اللہ اور اس کے رسول کے جو قانون کو نہیں لاتا، اللہ کے قرآن کو نہیں لاتا، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ کہتا ہے وہ کافر ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، لجپال لجپال، پیر سواگ پیر سواگ، بلند مغرب لجپال لجپال، پیر سواگ، عظمت قرآن، عظمت مصطفیٰ۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فرمایا جو میرے حکم کو نہیں مانتا، قرآن کے ضابطے نہیں مانتا، وہ فاسق ہے، وہ میرا نہیں ہے۔ اسی صورت میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو میرے قرآن، میرے احکامات، میرے قانون، میری ضابطے، میرے دیے ہوئے رولز نہیں مانتا، فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے، وہ کافر ہے۔ آگے یہود و نصارہ کے بارے میں بات کرنے کے بعد
فرمایا سنو ایمان والو وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم دین سے مت پھرنا، یہودیوں کی طرح اللہ کے دین کو مت چھوڑنا، یہودیوں کی طرح یہ کام نہیں کرنا۔ یہود کیا کرتے تھے؟ قرآن میں ان کا معاملہ بتا دیا گیا ہے، بہت سی جگہوں پر بتا دیا گیا ہے۔ فرمایا نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ان لوگوں نے کیا کیا؟ قرآن کو کیا کیا؟ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ کافروا وراء ظہورہم، ان لوگوں نے قرآن اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا جیسے ہم نے ڈالا۔ اللہ نے فرمایا ان کا طریقہ یہ تھا تؤمنون ببعض وتکفرون ببعض، انہیں اللہ کے کلام میں، اللہ کے حکم میں جو چیز آسان لگتی تھی اس کو لے لیتے تھے، جس کو طبیعت کو بھاتی تھی، بوجھ نہیں ہوتا تھا، اس کو قبول کرتے تھے۔ وتکفرون ببعض، اللہ کے احکامات ہونے کے باوجود ان کو پتا تھا سود حرام ہے، ان کو پتا تھا شراب حرام ہے، ان کو پتا تھا جھوٹ حرام ہے، ان کو پتا تھا دھوکہ حرام ہے، پھر بھی وہ کیا کرتے تھے؟ تکفرون ببعض، اللہ کے کلام کو کچھ مانتے تھے کچھ نہیں مانتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ان کے لیے خزی فی الحیات الدنیا، مجھے غصہ آیا کہ تم میرا حکم نہیں مانتے، میں نے دنیا کی زندگی میں ان کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ یہود و نصارہ کے لیے ہے، اور ہمارے لیے بھی اللہ نے حکم جار حاصل فرمایا، ہمارے لیے بھی اللہ نے فرمایا سنو، اللہ تبارک و تعالی نے من اعرض عن ذکری، ذکر کیا ہے؟ قرآن ہے۔ ذکر کیا ہے؟ نماز ہے۔ ذکر کیا ہے؟ ہم نے نماز اور قرآن دونوں چیزیں چھوڑ لی۔ اللہ نے فرمایا من اعرض عن ذکری، جو میرا قرآن چھوڑے گا، جو میری نماز چھوڑے گا، سنو اللہ نے فرمایا جو بھی ایسے کرے گا اس کے پاس دولت کتنی ہی کیوں نہ ہو، سرمایہ کتنا ہی کیوں نہ ہو، بینک بیلنس کتنا ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے پاس عہدے کتنے ہی کیوں نہ ہوں، کوٹھیاں بنگلے جاگیر کتنا ہی کیوں نہ ہو، اللہ فرماتا ہے سنو یہ میرا رول ہے، یہ میرا پرنسپل ہے، یہ میرا ضابطہ ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں بھی رب ہوں، دولت کے باوجود، سرمایہ کے باوجود، پراپرٹی کے باوجود، جاگیر کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود فرمایا اس کو میں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دوں گا، اس کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دوں گا۔ آج تم پر زندگی تنگ ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، عہدہ بھی ہے، ہر چیز ہے، لیکن زندگی میں دکھ پریشانی ہے، زندگی میں ٹینشن ہے، زندگی میں فرسٹریشن ہے، زندگی میں دکھ ہے، زندگی میں فتنے ہیں، سکھ کا چین نہیں ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر تو سو نہیں رہا، اگر تجھے سکون نہیں ہے، اگر تیرے گھر میں خوشیاں نہیں ہے، اگر تیری ٹینشن ہے، تو گولیاں کھا کے سوتا ہے، تو بچوں کی گولی کھانے سے ڈرتا ہے، تو ڈرتا ہے میرا بیٹا میرے بیٹے کو نہ مار دے، تو ڈرتا ہے میری بیٹی خودکشی نہ کر لے، تو ڈرتا ہے میری بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ نہ جائے، تو اللہ فرماتا ہے اس کی وجہ یہ ہے سب کچھ ہونے کے باوجود چین نہیں ہے، تو اس کی ریزن کیا ہے؟ اس مسئلے کو ڈیگنوز کر، جس طرح ڈاکٹر بیماری کی وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں نا، ڈیگنوز کرتے ہیں، اس مسئلے کو قرآن سے ڈیگنوز کر، اپنے گھر کے جھگڑوں کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنی بے چینیوں کو، اپنی بے سکونی کو، اپنی ٹینشن کا علاج، وجہ، اس کا ریزن قرآن سے پوچھ۔ قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں زندگی تنگ کر کے رکھ دوں گا، اور نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے تمہیں جو آنکھیں دی تھی یہ آنکھیں چھین لوں گا، تمہیں اندھا کر کے اٹھاؤں گا، وَنَحْشُرُهُ، اللہ کہتا ہے پھر وہ پوچھے گا یا اللہ میں دنیا میں قد کنت بصیرا، میری پاس تو آنکھیں دی تھی، آج میں کیوں اندھا ہوں؟ اللہ فرمائے گا کذالک، تو ٹھیک کہہ رہا ہے، دنیا میں تجھے آنکھیں دی تھی قرآن پڑھنے کے لیے، دنیا میں آنکھیں دی تھی حدیث پڑھنے کے لیے، دنیا میں آنکھیں دی تھی میرے دین کو بھی دیکھنے کے لیے، لیکن آتت کا آیاتنا، میری آیتیں تیرے پاس آتی تھیں، میرا قرآن تیرے پاس علماء سناتے تھے، پھر فنسیتہا، تو قرآن کو
سنی انسنی کر دیتا تھا. تو قرآن سے اب سنتا تو تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے یہ حرام ہے, قرآن کہہ رہا ہے یہ گناہ ہے, قرآن کہتا ہے یہ غلط ہے, قرآن کہتا ہے یہ اجازت نہیں ہے اس کی, پھر بھی تو اپنی زندگی میں فَنَسِيتَهَا قرآن کو پس پشت ڈالتا تھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ آج تجھے اللہ فرماتا ہے تجھے بھی میں بھلا دوں گا, تجھ سے میں بھی لاپرواہ ہو جاؤں گا. تو اسی طرح اسی یہ تمہاری سزا ہے. یا رسول اللہ حق چاہیے. پیر سواب پیر سواب پیر سواب پیر سواب. یہ حضرت پیر سواگ رحمت اللہ علیہ کا یہ ایک میسج ہے. یہ ان کی زندگی کے جو پیغام تھے ان میں ایک بڑا پیغام ہے. کچھ پیغام خواص کے لیے ہوتے ہیں, کچھ پیغام عوام کے لیے ہوتے ہیں. یہ پیغام عوام کا ہے. میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ اس پیغام کو آج دل سے سنو. قرآن کی ایک اور آیت کوٹ کر رہا ہوں, ذرا غور سنیے. اللہ نے فرمایا سورۃ کہف میں ہے وَمَنْ أَظْلَمُ اس سے بڑا ظالم, اس سے بڑا بدبخت, اس سے بڑا شقی کوئی ہو سکتا ہے؟ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآیَاتِ رَبِّهِ جس کو علماء کرام اللہ کی آیتیں سناتے ہیں, اللہ کا قرآن سناتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتے ہیں. فَأَعْرَضَ عَنْهَا اس کو توجہ نہیں دیتا, اس کو اہمیت نہیں دیتا, اس کو پریفرنس نہیں دیتا, اپنی زندگی میں قرآن کو لانے کی کوشش نہیں کرتا, اپنے گھر میں نماز کو لانے کی کوشش نہیں کرتا, اپنے گھر میں دین کو لانے کی کوشش نہیں کرتا. اللہ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ وَنَاسِيَا مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ اس کو یہ پتہ نہیں ہے قرآن سے رخ موڑ کے, نماز کو چھوڑ کے, اللہ کے دین سے دوری اختیار کر کے میں اپنی قبر کے لیے, اپنی حشر کے لیے کیا کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے پھر مجھے غصہ آتا ہے. ایک اہم بات قرآن کی اس آیت کو سنیے, میں اپنی گفتگو کو کلوز کر رہا ہوں, بڑی غور سے سنیے. اللہ قرآن میں سورۃ کہف جا کر پڑھیے کیا فرمایا. جو اللہ کے قرآن کو سنتا ہے, اللہ کے رسول کے فرمان کو سنتا ہے, اس پر عمل کرتا نہیں ہے, اللہ نے فرمایا میں اس کو ایک سزا دنیا میں دیتا ہوں, ایک سزا دنیا میں دیتا ہوں. آپ قرآن کی اس آیت کو گھر میں جا کر پھر پڑھنا, اپنے قریبی علماء سے اس کو سمجھنا, خدا کے لیے اپنے گھر والوں کو بھی پڑھانا کہ یہ سورۃ کہف میں کیا لکھا ہے ہمارے بارے. اللہ فرماتا ہے اگر قرآن نہیں سنو گے, اگر قرآن پر عمل نہیں کرو گے, نماز گھر میں نہیں لاؤ گے, میرے دین سے لاپرواہ ہو جاؤ گے, پھر میں کیا کروں گا؟ اللہ فرماتا ہے ایک سزا دوں گا. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ پھر میں تمہارے دل پہ ایک حجاب ڈال دوں گا, پردہ ڈال دوں گا, ایک زنگ آلود کر دوں گا دلوں کو. تمہارے دلوں میں یہ قرآن اثر نہیں کرے گا. تمہیں جتنا بھی قرآن سنایا جائے, رسول اللہ کا فرمان سنا جائے, اور تمہارے اوپر اثر نہیں کرے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تم نے میری آیتوں کو نظر انداز کیا, میرے احکامات کو نظر انداز کیا, میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نظر انداز کیا. اب تمہاری سزا یہ ہے تمہارے دل کالے کر دوں گا, تمہارے دلوں پہ حجاب ڈال دوں گا, پردہ ڈال دوں گا. اتنا نہیں فرمایا پھر تمہارے کانوں پر وفی آذانہم وقرا تمہارے کانوں پہ بھی حجاب ڈال دوں گا. اور پھر کیا ہوگا؟ قرآن تو سنے گا لیکن وہ دل میں نہیں جائے گا, وہ اثر نہیں کرے گا. اللہ نے کہا پھر قیامت تک کے لیے کھلا ہے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ پھر اس بندے کو بلاؤ, آ جاؤ ہدایت کی طرف, تجربہ کرو. قرآن نے کہا جو قرآن کو نہیں, جو رسول اللہ کے دین کو اہمیت نہیں دے گا, عزت نہیں دے گا, سنے گا لیکن سنی انسنی کر دے گا, اس کی سزا یہ ہے اس کا دل کالا ہو جائے گا. او قرآن پھر فرمایا مولوی صاحب قیامت تک کے لیے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ اس کو بلانا, آ جاؤ ہدایت کی طرف, آ جاؤ اللہ کی طرف, آ جاؤ نماز کی طرف, آ جاؤ رسول اللہ کی طرف. جب آپ سن بلائیں گے فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا قرآن نے فرمایا گارنٹی ہے وہ کبھی بھی ہدایت کی طرف نہیں آئے گا.
آج اگر ہم ہدایت قبول نہیں کر رہے، ہم اللہ کا قرآن قبول نہیں کر رہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قبول نہیں کر رہے، ہمارے گھر میں نماز نہیں ہے، ہمارے گھر میں دینداری نہیں ہے، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، جس طرح یہود نے نہیں کیا، نصارہ نے نہیں کیا، ہم نے بھی اسی طرح قرآن کے ساتھ کیا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا سورۃ الحجرات میں انما المؤمنون، مومن کی تعریف اللہ نے کی ہے۔ سنو، اگر تم لوگ مومن ہو، الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، ثم لم یرتابوا، پھر شک نہ کرے قرآن اللہ پر، اللہ کے رسول پر۔ شک کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ نے کہا صحیح کہا، جو رسول اللہ نے فرمایا صحیح فرمایا، جو قرآن میں آیا صحیح آیا، شک نہیں کرنا۔ ارے مومن ہے شک کرتا ہے، قرآن نے بتایا کہ اس کا کردار اللہ کی بات تو کرے گا، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالقرآن، لیکن اس کے گھر میں قرآن نہیں ہوگا، اس کے گھر میں رسول اللہ کا فرمان نہیں ہوگا۔ اگر وہ اس طرح ہے اٹ مینز کہ وہ اللہ کے رسول میں شک کر رہا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اللہ کے رسول میں شک نہیں کرے۔ ہم کیسا قرآن مانتے؟ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، رسول اللہ پر ایمان ہے، رسول اللہ کی نہیں مانتے، اور قرآن پر ایمان ہے۔ کیسا ایمان ہے؟ قرآن کی نہیں مانتے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ یہ تو جھوٹ ہوا، یہ تو غداری ہوئی، یہ تو دھوکہ کرنے کی کوشش ہوئی اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ۔ اس لیے اقبال نے کہا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرا میسج یہ ہے، ایمان مضبوط کرو۔ اللہ کے ولیوں نے امت کا ایمان مضبوط کیا ہے۔ ایمان ایسا ہونا چاہیے، قرآن پر غیر متزلزل ایمان، رسول اللہ پر غیر متزلزل ایمان۔ ایمان کا مطلب لپ سروس نہیں ہے، زبان سے پڑھ لیا، زبان سے کہہ دیا میں اللہ کو مانتا ہوں، میں رسول اللہ کو مانتا ہوں، میں قرآن کو مانتا ہوں۔ یہ سفیشنٹ نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ تمہارے گھر میں، تمہاری بچیوں میں، تمہاری فیملی میں، تمہارے لین دین میں، تمہاری زندگی کے تمام نشیب و فراز میں اللہ بھی نظر آنا چاہیے، اللہ کا رسول بھی نظر آنا چاہیے۔ تم چلتے پھرتے مسلمان ہونے چاہیے۔ آپ اگر ایسا نہیں کرو گے تو آپ اللہ سے دھوکہ کر رہے ہو، تو اللہ سے جھوٹ بول رہے ہو۔ ایمان، ہمارا ایمان کدھر ہے؟ اگر ایمان ہوتا تو سودی کاروبار ہم کرتے، حرام ہم کھاتے۔ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ حرام میں نفع ہے، ارے حرام میں نفع نہیں ہے۔ زیادہ حرام کما کر کوٹھیاں بنانے والے، سرمایہ دار، دولت مند، ان کے گھروں میں جا کر دیکھو، ان کی زندگی بڑی اوکھی ہے۔ ان کے گھروں میں جا کر دیکھو لڑائیاں ہیں۔ میں نے آپ کو 2 مثالیں بلوچستان کی دی ہیں۔ پچھلے ہفتے آپ نے سارے اخبارات میں پڑھا، ایک سرجن کا بیٹا کھڑا ہو کر اپنے 3 بھائیوں کو قتل کرتا ہے دولت کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے۔ ایک ڈی پی او کھڑا ہو کر خودکشی کرتا ہے۔ ارے زندگی کیا کرتے ہو اس کو؟ کچھ عرصہ پہلے ہماری ایک ایڈیشنل سیشن جج خاتون تھی کراچی میں، اس نے خودکشی کی ہے۔ کس چیز کی کمی ہے تمہیں؟ 20 گریڈ میں اور 3 لاکھ سے اوپر تمہاری تنخواہ ہے، تمہارے نیچے ایکسلائی ہے، تمہارے پاس پروٹوکول ہے، ڈی پی او تجھے سلام کرتا ہے، ڈی ایس پی تمہیں سلام کرتا ہے، پولیس تمہارے راستے میں تمہیں سیلوٹ مارتی ہے۔ اتنی عزت کے باوجود تو خودکشی کر رہا ہے یا کر رہی ہے، تو مقصد ہے تیرے گھر میں جنگ ہے، تیرے گھر میں فساد ہے، تیرے گھر میں پریشانی ہے، تو پریشانی کا حل قرآن میں یا رسول اللہ کے فرمان میں تلاش کر۔ میرا یہ میسج ہے، ایمان مضبوط رکھو۔ ایک مثال آخری دیتا ہوں، سنیے ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ اقبال نے کہا آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، اگر آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کتنے بڑے چولہے میں ڈلایا گیا، وقت کے بادشاہ نے اپنا پورا زور لگا کر چیخا جلایا، دہکتی آگ میں جبریل جا رہا ہے، ملائکہ بچانے کے لیے آ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، ملائکہ بچانے کے لیے آیا، فرمایا نہیں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جس کی یاری اللہ سے ہو جائے وہ فرشتوں سے مدد نہیں لیتا۔ جانے دو مجھے آگ میں،
40 دن تک کم و بیش حضرت ابراہیم دہکتی آگ میں رہے. ان کا ایمان دیکھیے، ان کا ایک بال تک بھیکا نہیں ہوا. یہ ایمان ہے. اقبال کہتا ہے آج بھی ہو گر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. بدر میں آپ دیکھیں، آج بھی جو حرم شریف جاتا ہے، بدر شریف جاتا ہے، 313 تھوڑی سی تعداد، کوئی اسلحہ نہیں، کوئی تیاری نہیں. ادھر سے جمع غفیر فرشتے اترے، قرآن کریم میں ہے. اقبال نے پھر یہاں تڑپ اٹھا. اقبال نے کہا ارے یہ فرشتے بدریوں کے لیے نہیں اترے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں اترے، ان کے اتنی بڑی عظمت والے صحابہ کی وجہ سے نہیں اترے. رسول اللہ کے سے کلمہ پڑھنے والا قیامت تک اگر بدر والا ایمان اس کا ہوگا، اقبال کہتا ہے قیامت تک فرشتے اس کے لیے اتریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت. فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر. اقبال کہتا ہے رسول اللہ کا امتی قیامت تک، رسول اللہ کا یہ فیض بدریوں تک محدود نہیں تھا، رسول اللہ کا یہ فیض قیامت تک کے لیے ہے. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی فرشتے آنے کو تیار ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، قرآن بول رہا ہے تو ان الذین قالوا ربنا اللہ، تو بول میرا رب اللہ ہے، پھر جڑ جا اس کے ساتھ. اپنے معاملات، اپنی فیملی، اپنی زندگی کو اللہ سے جوڑ دے. ثم استقاموا، پکا ہو جانا، پختہ ہو جانا. مغرب کو قبول نہیں کرنا، کسی اور کے کلچر کو مت لینا، کسی اور کی تہذیب کو مت لینا. کلچر وہی ہے جو رسول اللہ نے دیا ہے، تہذیب وہی ہے جو رسول اللہ نے دی ہے. فرمایا قیامت تک کے لیے پھر فرشتے تیرے لیے. قرآن کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، قیامت تک کے لیے جو بھی اللہ سے جڑ گیا فرشتے اس پر اترتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اللہ تخافو، تو اب اللہ کا ولی بن گیا، قیامت تک کے لیے تجھے خوف نہیں ہونا چاہیے. اللہ تخافو ولا تحزنوا، کوئی غم نہیں ہونا چاہیے. وابشروا بالجنہ، جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں. سنو سنو، فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، آخرت میں بھی ساتھ ہیں. اتنی بڑی بات، اتنی بڑی بات ایمان موسیٰ کا ہونا چاہیے. قرآن شریف پڑھیے. موسیٰ علیہ السلام جب بحر احمر پر، بحر کلزم جس کو کہتے ہیں، اس پر پہنچے، آگے سمندر ہے. آخری بات سنیے، بس لاسٹ سنیے. موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر پہنچا. ان کے ساتھی خوفزدہ ہو گئے. قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا انا لمدرکون، او موسیٰ مارے گئے. آگے سمندر ہے، پیچھے لشکر ہے، فرعون آ گیا ہے، اب تو ہمیں پیس کے رکھ دے گا، اب تو ہمارے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ فوراً گھبرائے نہیں. موسیٰ علیہ السلام گھبرائے نہیں. انہوں نے کہا انا معی ربی، اللہ میرے ساتھ ہے، سیہدین، راستہ دے گا، راستہ دے گا. اب اتنی بڑے خوف کے عالم میں نہ آگے راستہ، نہ پیچھے راستہ، نہ دائیں راستہ، نہ بائیں راستہ. اس ٹائم بھی موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ جب تم لوگ اللہ کو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول کے فرمان کو اسی طرح اپنے من کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے مزاج کے اندر، اپنی طبیعتوں کے اندر سمو دو گے تو پھر یہ ایمان موسیٰ کی طرح انا معی ربی سیہدین، اللہ میرے ساتھ ہے، راستہ دے گا، یہ کہنا تھا. اللہ نے فرمایا فضرب موسیٰ، اب مار، راستہ تمہیں دریا دے گا. سارے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے امتی کراس جاتے ہیں اور فرعون اس کا لشکر ڈوب جاتا ہے اسی سمندر میں. یہ موسیٰ کا ایمان تھا. قرآن پر ایسا ایمان، اللہ پر ایسا ایمان، رسول پر ایسا ایمان. تمہیں حرام نہیں کھانا، جتنا نقصان ہوتا ہے ہونے دو. سود نہیں کھانا، جتنا نقصان ہوتا ہے ہونے دو. لین دین میں جھوٹ نہیں بولنا، فریب نہیں کرنا، دھوکہ نہیں کرنا. کوئی نقصان جتنا ہوتا ہے ہونے دو. خدا کی قسم تم اس عقیدے سے کرو کہ اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. اللہ کی قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے نقصان کبھی نہیں دے گا.
اللہ کا رسول کی رحمت تمہیں اپنے دامن میں لے گی. صرف اس ایمان کی ضرورت ہے جو ایمان کی سبق پیر سواگ نے دیا ہے, جو ایمان کا سبق خواجہ شاہ سلیمان نے دیا ہے, جو بہاؤالدین زکریا نے دیا ہے, جو داتا علی حجویری نے دیا ہے, جو مرشد آباد نے دیا ہے, جو پیر بارو کریم نے دیا ہے, وہی سبق ہے. یہ میں نے اس سبق کے ایک پہلو سے کچھ آپ کی توجہ دلائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حضرت پیر سواگ رحمت اللہ علیہ کے فیض کی برکت سے جتنی بھی حاضرین ہیں ان کو گھر جا کر قرآن کریم میں تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نماز کی توفیق عطا فرمائے. اپنی بیٹیوں بیٹوں گھر میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کا دین نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اسی میں ہماری فلاح ہے, اسی میں ہماری کامیابی ہے, اسی میں ہماری عزت ہے, اسی میں ہمارا سکھ ہے, اسی میں ہماری برکت ہے, اسی میں ہماری خوشحالی ہے. اور یہی دین تمہاری خوشحالی کا ضامن ہے, یہی دین تمہاری عزت کا باعث ہے. یہی دین, کیونکہ عزت وہی دیتا ہے, ذلت وہی دیتا ہے, رزق وہی دیتا ہے, برکت وہی دیتا ہے. جب اس سے جڑ جاؤ گے وہ کبھی بھی تمہیں محروم نہیں رکھے گا. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا.